بسم الله الرحمن الرحيم. مرکز جو کہ کہتے ہیں لائبریری. ضیاء العلوم مدرسے میں، اور یہ ہیں حسن صاحب جو یہاں کے ٹیچر ہیں. کچھ بتائیں گے آپ کو ضیاء العلوم کے بارے میں، اس کی ہسٹری، یہ کب تعمیر ہوا اور یہ کیسے اس حالات میں پہنچا، بتائیے پلیز. یہ مدرسہ ضیاء العلوم ہے. اس کی بنیاد حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں رکھی، اور اس مدرسے کا نام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کے نام سے، ان کا نام شاہ ضیاء النبی تھا، تو اس مدرسے کا نام ضیاء النبی، اس مدرسے کا نام ضیاء العلوم رکھا گیا تھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت جو بزرگان دین تھے، یہاں پر ایک جو مسجد دکھائی دیتی ہے، یہ مسجد پہلے چھوٹی تھی، تو اس چھوٹی سی مسجد کی بنیاد بہت سے بزرگوں نے نہیں رکھی، بلکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 15-16 سال کی تھی تو ان سے بنیاد رکھوائی گئی، اور یہ کہا ان بزرگوں نے کہ اب علی میاں کا دور آنے والا ہے. اس مدرسے کے سرپرست، اول سرپرست اور اول بانی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پھر اس مدرسے کے ناظم حضرت مولانا سید محمد طاہر حسینی رحمۃ اللہ علیہ رہے، اور یہ مدرسہ حضرت مولانا سید محمد رابع دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اب تک چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. یہ ہیں مولانا بلال صاحب، جو بتائیں گے مرکز اور مدرسے کے بارے میں. یہ جو مدرسہ قائم ہوا ہے تو تقریباً 49 سال ہو رہے ہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں بڑے ذمہ داروں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا، جن میں خاص طور سے مولانا معین اللہ صاحب اور مولانا نواز ثانی حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرات بھی تھے، اور مولانا طاہر صاحب کو اس کا ناظم متعین کیا گیا تھا. اور الحمدللہ یہ جو 50 سال کا تقریباً عرصہ گزرا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اچھے اساتذہ یہاں میسر آئے، انہوں نے محنت کی، اور یہ مدرسہ الحمدللہ مفید ثابت ہوا. پورے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے فارغین دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان حالات میں بھی جو ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہاں تعلیم الحمدللہ ہوتی رہی، موبائل کے ذریعے سے آن لائن، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا. تو یہ جو مرکز ہے، مرکز الامام ابی الحسن، یہ دارالعرفات کا ایک حصہ ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ عمارت تعمیر ہوئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ریسرچ ہو، اور خاص طور سے جو علوم شریعت ہیں ان میں بھی، اور فکر اسلامی کے موضوع پر بھی اچھے افراد تیار ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام ہوتا رہا، اور تقریباً 100 سے زائد کتابیں الحمدللہ یہاں سے شائع ہوئیں، اور افتاء کا بھی نظام یہاں پر، اور دعویٰ کے لیے بھی لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، درجے کے فارغین خاص طور پر، اور بعض مرتبہ یہاں کے دارالعلوم دیوبند و مظاہر علوم کے فارغین بھی آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام بھی یہاں سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مکاتب بھی ہیں الحمدللہ، اس کی خدمت بھی یہاں سے کچھ ہوتی ہے، اور غریبوں کی مدد بھی کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں دارالعرفات جب بہت پہلے قائم ہوا تھا، تقریباً اس کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، اس وقت کے مقاصد میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. اور مرکز الامام ابی الحسن جب قائم ہوا، اس میں الحمدللہ وسعت ہوئی، اور اس سے کام آگے بڑھ رہا ہے. حضرت مولانا رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم اس ادارے کے صدر ہیں، اور مدرسے کے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں، اور انہی کی شفقت اور رہنمائی میں الحمدللہ یہ سارے کام انجام پا رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا کہ مختصر سے یہ تعارف پیش کر دوں. مدرسے میں تقریباً ہاسٹل میں 550 طلباء ہوا کرتے تھے، اور اس وقت آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، اور اپنے گھروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ بڑی حد تک اس میں بھی ہمیں کامیابی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان مسائل سے نجات دے، اور مدرسے اپنی روح کے ساتھ اور تربیتی اپنے اصل نظام کے ساتھ دوبارہ جاری ہوں. یہ ہے جو ہمارا ادارہ ہے مرکز الامام ابی الحسن، اس کا کام الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن اس میں بھی چونکہ یہ ہم داخلے نہیں لے سکتے تھے افتاء میں اور دعویٰ میں، بڑی محدود پیمانے پر ہی کام یہاں سے بھی جاری چل رہا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے، مدرسے کی بھی، اور دین کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اس کو نفیذ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ ہیں مولانا خلیل صاحب، مولانا ظاہر صاحب، مولانا شکیل صاحب، مولانا سراج صاحب، مولانا ناصر صاحب۔ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، جو پورے مدرسے کا کام کاج سنبھالتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے۔ لگے گا نا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کا پورشن ہے لائبریری کا۔ اس میں 2 سیکشنز ہوں گے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم لائبریری کی طرف جا رہے ہیں، جس میں آپ کو ساری کتابیں جو ہیں دکھ جائیں گی۔ یہ ساری دینی کتابیں ہیں، اور جو یہ ریک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساری پرانی تفسیر آپ کو دکھیں گی۔ اور اس کے بارے میں کچھ آپ کو مولانا خلیل بتائیں گے۔ مولانا خلیل بتا دیجیے کیا کیا ہے یہاں پہ۔ حدیث کے مراجع جمع کیے گئے ہیں، جن میں یہاں کے ریسرچ اسکالرس جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے بہترین انداز میں ساری کتابوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ سوانح کی کتابیں یہاں پہ، سوانح جو ہماری مشہور شخصیات گزری ہیں، جن کی زندگیوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں، ان کو یہاں ان کی کتاب، ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہاں جمع کی گئی ہیں، تاکہ نوجوان نسل ان کو پڑھے اور ان کی زندگیوں سے سبق لے اور کچھ کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ یہ تاریخ کی کتابیں یہاں پہ جمع کی گئی ہیں کہ ہماری جو اسلامی خوبصورت تاریخ ہے، جس کو آج کے دور میں مسخ کیا جا رہا ہے اور اس کی گویا کہ اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، تو ہم نے یہاں پہ اپنی اسلامک تاریخ کو پر کتابیں جمع کی ہیں تاکہ نوجوان نسل اس کو پڑھے اور ہماری اسلامک تاریخ بلکہ اپنی تاریخ سے اور اپنے ماضی کے واقف۔ بتا دیں کیا لائے گئے یہ لکھے ہوئے ہیں بھائی۔ ہاں مولانا معین بتائیں گے اس کے بارے میں کچھ۔ مختلف فنون پر کتابیں جمع کی گئی ہیں، الگ الگ علوم و فنون پر، اور اس میں اردو ادب پر کتابیں جمع کی گئی ہیں کہ جو بھی ہمارے ہندوستان میں یا شہر رائے بریلی میں یا لکھنؤ اور دیگر اطراف میں جو لوگ اردو زبان پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ یہاں پر آ کر اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں اور یہاں اردو مراجع جو جمع کیے گئے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں سب سے زبردست چیز جو کہ سارے ایوارڈز یہاں پہ اکٹھا کیے گئے مولانا علی میاں ندوی کے نام پہ۔ یہ تو یہ سارے سرٹیفکیٹس آپ کو جو پوری دنیا ممالکوں سے ملے ہیں رہیں اور اسلامک شخصیات مختلف زمانے میں ظہور پذیر ہوتی رہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو شہرت حضرت معانا کو عطا فرمائی وہ کم و بیش نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت ملی، اس کا اظہار ہر ملک کی طرف سے ہوا، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے آسمان پر، اور پھر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور زمین پر اعلان ہوتا ہے اس کی مقبولیت کا۔ تو حضرت معانا کے تعلق سے وہ مقبولیت دکھی، نظر آئی لوگوں کو۔ تو دنیا کی دیگر ممالک کی طرف سے حضرت معانا کو ایوارڈس دیے گئے، جو ایوارڈس یہاں پہ جمع کیے گئے ہیں، اور یہ جمع کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ لوگ اس سے تحریک حاصل کریں کہ محنتیں ضائع نہیں جاتی اور محنت کسی کے رائے گا نہیں جاتی، انسانوں کی طرف سے بھی اس کو پذیرائی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے انسان اگر محنت کرتا ہے تو اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا سبق ہمیں یہی کی آیت ہمیں یہی درس دیتی ہے، یہی سبق دیتی ہے کہ آپ محنت کرتے رہیے، دنیا والوں کی طرف سے بھی پذیرائی ملتی رہے گی، اور اللہ کی طرف سے تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ آخرت میں اس کی پذیرائی ہوگی۔ حضرت معانا کو رمضان میں بلایا گیا تھا، اور حضرت معانا کو جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور حضرت معانا کا یہ معمول ہے کہ رمضان کے معمولات اپنے گاؤں تکیہ کلہی میں گزارتے ہیں، اور انہوں نے انکار بھی کیا شروع دور میں، لیکن وہاں کے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اصرار رہا، یہاں تک کہ انہوں نے فلائٹ سے لکھنؤ بھیج دی کہ نہیں آپ کو ہر حال میں آنا ہے۔ تو حضرت معانا 2 دن کے لیے گئے تھے، اور یہ ایوارڈس وہاں پہ ان کو دیا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا، جس میں حضرت معانا کی طرف سے بڑی زبردست تقریر بھی ہوئی تھی، اور عربوں کو ان کا مقام یاد دلایا گیا تھا، اور ان کی
उनको उनका फ़र्ज़ मनसबी याद दिलाया गया था। और इसमें हज़रत मौलाना ने बग़ैर किसी लागू लपेट के भरपूर अंदाज में, ताकतवर अंदाज में उनको उनका फ़र्ज़ मनसबी याद दिलाया था और अरबों को इसका एहसास भी हुआ था। शाह फैसल अवार्ड, ये शाह फैसल अवार्ड है, ये दीनी शख्सियात को सऊदी अरब की तरफ से दिया जाता है और इसकी बड़ी अहमियत है। दुनिया के इस्लामिक ममालिक में इसकी बड़ी अहमियत है। और हज़रत मौलाना की तरफ से जो रकम इस अवार्ड के तहत मिली थी, हज़रत मौलाना ने पूरी रकम तकसीम कर दी। अपने ज़ाती उस पर इस्तेमाल में एक पैसा भी इसका हज़रत मौलाना ने नहीं इस्तेमाल किया। और ये गोया कि एक बड़ी इंसान की अल्लाह के लिए अमल होता है। मकतूब है, ये हज़रत मौलाना को बड़ा एहसास था कि दीन में अदना भी कमी बेशी नहीं की जा सकती है और दीन में अदना भी कदर बेअनत नहीं की जा सकती है। तो हज़रत मौलाना उसके लिए बड़े हसास थे और बड़े जोशीले थे। तो हज़रत मौलाना की तरफ से गोया कि इसका एक नमूना है कि वो अपने गोया कि अपने ज़मीर को पेश कर रहे हैं, कि दिखा रहे हैं लोगों को कि देख लो कि दीन में कमी बेशी किसी सूरत में भी नहीं की जा सकती है। मिला था ये अमेरिकन अवार्ड है, लॉस एंजलिस में हुआ था। इसमें मौलाना शेख अबुल हसन अली नदवी को सिटी काउंसिल की तरफ से मिला था। ये देखिए, अमीर की तरफ से सर्टिफिकेट मिला था मौलाना को। देखिए, इसमें उनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई थी। तमाम सर्टिफिकेट्स और एसएसको की तरफ से, ये एसएसको की तरफ से मिला है। ये देखिए, ये सारे सर्टिफिकेट अवार्ड्स आप देख रहे हैं जो बेतादाद हैं, मौलाना की शख्सियत को बताते हैं। कितनी बड़ी शख्सियत थी मौलाना अबुल हसन अली नदवी। ये देखिए, ये देखिए अवार्ड जो आप देख रहे हैं, शाह वलीउल्लाह अवार्ड। ये सारे सर्टिफिकेट्स जो आप देख रहे हैं, और ये जो आर्ट्स दिख रहे हैं हज़रत मौलाना राबे हसन नदवी के हैं। इनको भी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन आला दर्जे के अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ये देख रहे हैं आप मदरसे की इमारत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तामीर की गई है। ये है एक निशानी कंटेम्प्रेरी मदरसे की। हॉल देख रहे हैं, ये मौलाना अली मियां नदवी के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम है अली मियां हॉल। इसमें सारी कॉन्फ्रेंस और सारे डिबेट्स यहीं पे होते हैं। बड़े बड़े मुफक्किरीन इस्लाम यहाँ पे आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। ये देखिए, यह है दार अरफात, जिसका मतलब है इल्म का इदारा। यहाँ छोटे बच्चों की एजुकेशन होती है। देखिए,
बताइए कुछ इस मस्जिद के बारे में। हाँ, मस्जिद बहुत पुरानी है।